بسم الله الرحمن الرحيم. شہادت کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ آپ لوگ یعنی کسی مجالس سماعت کر رہے ہیں تو روبرو بھی اور نیٹ پر بھی اور لائیو مجالس چل رہی ہے، ان کے کردار کے بارے میں، ان کے ایک پہلو کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے علماء کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دشمن ہیں ظاہر ہے ان پہ لعنت کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، اور حق ہے کہ لعنت کا سلسلہ، کیونکہ لعنت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، لعنت خود بخود جو مستحق لعنت ہوتا ہے اس کو خود بخود تلاش کر لیتی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے ایک ملعون کا نام لیا ہے، اس کے بارے میں سن لی، یہ وہ ملعون ہے کنفوس کے جس نے شہزادی کے سیدھے ہاتھ پہ ایسی ضرب لگائی تھی کہ کبھی اس کے بعد زندگی کبھی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہے یہ، اور اہل بیت پہ جب ایسا ظلم ہو تو چونکہ یہ جو معاملات ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ فضیلت شہزادی کی آپ تو سن ہی رہے ہیں اتنے روز سے، اور اپنی زندگی میں سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ فضیلت ہے شہزادی کی کہ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے چاروں طرف طواف کرتی ہے نبوت و رسالت و عصمت و امامت۔ آپ حدیثی کے ساتھ سنتے ہیں ہر شب جمعہ اور تلاوت بھی کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر اللہ نے تعارف کرایا ہے تو شہزادی کون ہے؟ سلام اللہ علیہ تعارف کرایا پروردگار عالم نے، اگر وہ چاہتا تو اپنے حبیب کے ذریعے بھی تعارف کرا سکتا تھا اہل بیت کا، وہ چاہتا تو امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے بھی تعارف کرا سکتا تھا اہل بیت علیہ السلام کا، مگر مرد نے تعارف اگر بنایا ہے تو وہ بنایا ہے شہزادی کون ہے تو یہ کہہ کر کے کہ ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یہ کہہ کر کے پروردگار عالم نے شہزادی کون ہے، یعنی شہزادی کون ہے وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے ذریعے اہل بیت کو پہچانا جاتا ہے، اور شہزادی وہ ہے کہ جن کا تعارف پروردگار عالم عالم ملکوت میں کراتا ہے۔ یہی تو پوچھا تھا یہ کون ہے؟ کہاں اہل بیت النبوہ بعد الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا بالہا بنوہا، جبرائیل نے یہ کہا تھا وہاں فرشتوں کے درمیان کہ یہ بتا میں میرے معبود یہ بتا دے کہ آخر یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو پروردگار عالم نے کہا یہ اہل بیت رسول ہے اور یہ رسالت کے خزانے ہیں، رسالت کے خزانے ہیں، اہل بیت نبوت ہیں، تو پھر کون ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا بالہا بنوہا، یعنی شہزادی وہ ذات گرامی ہے شہزادی کی کہ جن کا تعارف پروردگار عالم ملائکہ کے مجمع میں جو شہزادی کا تعارف کرا رہا ہو، اور شہزادی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے ذریعے تمام اہل بیت علیہ السلام اور سرکار نبیوں کے ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ ہے ذات گرامی شہزادی۔ جو شہزادی آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ جو یہ رہتا ہے نوجوانوں کے سامنے کہ صاحب وہ جو دربار میں حق مانگنے گئی تھی، حق مانگنے نہیں گئی تھی، دربار میں حق مانگنے نہیں گئی تھی، وہ شہزادی باطل کے چہرے سے نقاب الٹ کر کے آئی ہے۔ سب سے بڑی جیت اور سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ شہزادی باطل کے چہرے سے نقاب کو الٹ کر کے آئی ہے، اور تاکہ دنیا پہچان لے کہ دیکھو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ شہزادی یہ کون ہے جن گواہوں کو مثلا اگر لے کر کے گئی ہے، کیا ضرورت تھی شہزادی کو کہ وہ اپنے حق مانگنے کے لیے گواہوں کو لے کے جائے؟ گواہ طلب کیے گئے۔ شہزادی کا جملہ ہے قسم خدا کی میں رسول کی بیٹی ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھیے اس پہ ہزار راز چھپے ہوئے ہیں، شہزادی کا کرب چھپا ہوا ہے، ان کے دکھ اور غم چھپے ہوئے ہیں جملے کے اندر، قسم خدا کی میں فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اور گواہوں میں کس کو لے کے آئی؟ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، جناب حسنین علیہ السلام کو، جناب ام ایمن کو لے کر کے آئی۔ دیکھیے کہ جناب ام ایمن تو ٹھیک ہے مولا کائنات ہے، جناب حسنین علیہ السلام ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عصمت کے ضرورت میں یہ جناب ام ایمن کا کیا کام ہے؟ یہ تو معصومہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے جناب؟ اور بھی تو تھی عورتیں گھر کے اندر، ان میں سے لے آتے ام الفضل کو لے آتی، جناب فضہ کو لے آتی، جناب ابو ذر غفاری جن کے لیے رسول اسلام نے ایک حاشیہ سنی، سارے علماء وہ سارے راوی اس بات کو لکھتے ہیں اور بڑی مضبوط حدیث ہے
کہ ہم نے رسول اسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین نے ابو ذر جیسے سچے آدمی کو نہیں اٹھایا، یعنی کوئی ایسا زمین پر نہیں کہ جتنا سچا ابو ذر ہے، اور آسمان میں سایہ نہیں کیا مگر وہ ابو ذر سچا ہے کیونکہ ابو ذر پہ سایہ کیا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی صداقت کے لیے سید المرسلین یہ کہہ رہے ہو کہ ابو ذر کی صداقت کی خود گواہی دے رہے ہوں، تو جناب ابو ذر کو جناب سلمان تھے اور صحابی تھے اور بھی تو مرد تھے، وہ سب کو لا سکتی ام ایمن کو کیوں لے کر کے آئی ہے؟ تو عزیزان محترم اس میں بھی دیکھیے شہزادی کی اگر سیاست نظری کو انسان سمجھ لے تو خود بخود اس کے اوپر آشکار ہو جائے گا کہ واقعاً کس طرح سے شہزادی نے باطل کے چہرے سے نقاب الٹ دیے جو وہ اسلام کا چہرہ ڈالے ہوئے تھا۔ آپ دیکھیں تو ان کی تاریخ جب پڑھیں گے تو یہ جناب ام ایمن کون تھی؟ جناب رسول اسلام کے والد جناب عبداللہ علیہ السلام کی کنیز تھی، ان کی کنیز تھی۔ ان کی وفات ہوئی تو جناب ام ایمن رسول اسلام کو باپ کے ورثے میں ملی، باپ کے ورثے میں رسول اسلام کو ملی۔ رسول اسلام کے پاس آئی تو رسول اسلام نے آزاد کر دیا۔ سنتے رہیے گا، دیکھیں رسول اسلام نے ان کو آزاد کر دیا، اور جب آزاد کر دیا تو یہ جو اس در کا شرف ہی یہی ہے، اس در پہ محبت و شفقتیں اتنی ملتی ہیں کہ کوئی بھی غلام ہو یا کنیز ہو آزاد ہونے کے باوجود اس در کے غلامی کو نہیں چھوڑتے۔ اس لیے وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، اس در کے غلاموں کا اور کنیزوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس آزادی سے بہتر اہل بیت کی غلامی اچھی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ رہی تو عزیزان محترم اب آپ سمجھے کس سے جناب عبداللہ کی وفات ہوئی تو ورثے میں کون؟ یہ کنیز جناب ام ایمن یہ رسول اسلام کو ملی۔ رسول اسلام نے ان کو آزاد کر دیا مگر انہوں نے در اہل بیت نہیں چھوڑا، انہوں نے در اہل بیت نہیں چھوڑا، پھر انہوں نے کنیزی کری جناب شہزادی کونین کی۔ اب سمجھے جناب ام ایمن کو کیوں لے کر کے آئے تھے؟ اس لیے کہ یہ ایک ہی حدیث رسول اسلام کی رٹ رہے تھے دربار کے اندر کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ ہم کوئی ورثہ نہیں چھوڑتے ہیں، نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، نہ ہم کوئی ورثہ چھوڑتے ہیں۔ شہزادی کونین جناب ام ایمن کو دربار میں لا کر کے شہزادی نے سب سے پہلے یہ نقاب الٹ دی اور باطل کو آشکار کر دیا۔ یہ جناب ام ایمن کو دربار میں لا کر کے دیکھو میں انہیں دربار میں اس لیے لائی ہوں کہ یہ رسول اسلام کے ورثہ ہیں، رسول اسلام کو اپنے بابا سے ورثے میں ملی تھی تم جو کہتے ہو، اور یاد رکھو کہ میں ان کو اس لیے لے کر کے آئی ہوں کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، تو یاد رکھو میں تمہارے سامنے ان کو لائی ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ ورثہ ہے۔ اور وارث کا معاملہ یہ ہے کہ 2 آیتیں قرآن کی پڑھی شہزادی نے، وہ بار بار پڑھتے رہے، حدیث ایک ہی حدیث کو رٹتے رہے۔ شہزادی نے تاریخ لکھی ہے 34 یا 35 آیات پڑھی ہے جن میں 2 آیتیں بڑی مشہور و معروف ہیں جو جناب سلیمان اور جناب داؤد علیہ السلام سے متعلق ہے۔ تو عزیزان محترم وہاں قرآن کی آیت پیش کر دی، یہاں جناب ام ایمن کو لے کر کے آ گئی۔ اب دیکھیے کیا کہا، آپ کے سامنے وہ سارے معاملات ہیں، یہ کہہ دیا گیا چونکہ یہ کنیز ہے اور یہ ایک عورت ہے لہذا گواہی ادھوری ہے۔ امام علی کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ان کے شوہر ہیں، جناب حسنین علیہ السلام کو یہ کہہ دیا چونکہ یہ بچے ہیں بچوں کی گواہی نہیں چلا کرتی، یعنی سامنے بیٹھنے والا یہ دیکھیں جرأت دیکھیں اس کی کہ اس نے ان سب چیزوں سے انکار کر دیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مباہلہ میں گئے تھے رسول اسلام، جناب حسنین کو بھی لے کر کے گئے تھے، جناب امام علی کو بھی لے کے گئے تھے، جناب فاطمہ زہرا کو بھی لے کر کے گئے تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، اور عیسائیوں نے یہ کہہ دیا تھا دیکھ کر کے کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر ان سے مباہلہ کیا تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، ہم قیامت کے روز بندروں کی شکل میں، ہم قیامت کے روز بھیڑیوں کی شکل میں نمودار ہو جائیں گے، ان سے مباہلہ نہ کرنا، لہذا جو جزیہ ہے، جو ٹیکس ہمارے اوپر رکھا جا رہا ہے وہ قبول کر لو، اس لیے کہ جو پہاڑ ہمارے پیچھے ہے اگر یہ اس کو اشارہ کرتے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر کے ہمارے اوپر ٹوٹ کر کے گر جائے گا، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، یہ درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، ان سے مقابلہ نہ کرنا۔ تو اے مسلمانوں کتنی بدبختی ہے تمہاری اگر کل روز محشر عیسائی کھڑے ہونے کے بعد اللہ سے یہ کہہ دے کہ اے پروردگار یہ بتا دے کم از کم کچھ بھی صحیح لیکن اتنا تو تھا کہ ہم اہل بیت رسول کے مقابلے میں نہیں آئے تھے۔
صلوات محمد یقیناً مسلمان منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا روز محشر. اس لیے کوئی یہ کہہ دے کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تمہارا جرم یہ ہے اور ان سے یہ کہا جائے کہ ہمارا جرم جو بھی ہے جہنم میں بھیجنا ہو بھیج دے, ہمارا نصیب اگر یہ ہے ٹھیک ہے, مگر اتنا تو صحیح ہے ہمارے ساتھ, ہمارے حق میں اتنا تو فیصلہ کر دے کہ کم سے کم ہم اہل بیت کے مقابلے میں تو نہیں آئے. تو اگر اس جہاں پر آگر کے فخر کرنے لگے عیسائی تو پھر کیا بری بات ہے. تو عزیزان محترم شہزادی کونین دربار میں پہنچ کر کے حق نہیں مان رہی تھی, حق نہیں مان رہی تھی, اس لیے کہ عیسائیوں نے اس لیے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اس لیے آپ نے آئے مبائنہ میں دیکھا کہ یہ کہا گیا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. لعنت میدان میں کھڑی ہوئی ہے, انتظار کر رہی ہے کب یہ مبائنہ کرے تو کب جھوٹوں پہ لعنت ہو. لہذا انہوں نے جب لعنت کو دیکھ لیا تو فوراً مبائنہ سے پیچھے ہٹ گئے. تو لعنت اپنی جگہ پر موجود رہی, لیکن پوری تاریخ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لعنت اس میدان سے واپس چلی گئی ہو. لیکن ہمیں یہاں پر دربار میں اتنا ہم نے دیکھا شہزادی کونین نے یہاں مقدمہ لڑ کر کے مقدمہ جیت لیا, اور مقدمہ جیتنے کے بعد یہاں سے اپنے حق کے لیے مقدمہ پیش کر دیا, اور وہاں سے جو لعنت لے کے آئی تھی وہ ان کے گلے میں پہنا کر کے چلی گئی. صلوات محمد شہزادی کی اس سیاست پر, سیاست نظری دیکھیں آپ کہ اس سیاست پر شہزادی کی کہ ان مسلمانوں کو دربار میں دو راہیں پہ لا کر کے کھڑا کر دیا, دو راہیں پہ لا کے کھڑا کر دیا. قسم خدا کی کہیں کا نہ چھوڑا, نہ دنیا کا چھوڑا نہ آخرت کا چھوڑا, دو راہیں پر لا کر کے کھڑا کر دیا. اگر تم یہ نہیں کہہ رہے کوئی بات نہیں ہے, میں تو یہاں پر ثبوت پیش کر رہی ہوں, تو اب یاد رکھو یا تو مجھے جھوٹا کہہ کر کے جنت چھوڑ دو یا مجھے سچ مان کے یہ خلافت کی گدی کو چھوڑ دو. یہ ہے کہ نہیں مرتا, یا تو مجھے جھوٹا ثابت کرو تو جنت چھوڑنی پڑے گی. اس لیے کہ اس نے مجھے جھوٹے کا عقیدہ کیا تو یاد رکھو جنت نہیں ملے گی, اور یا پھر اگر تم مجھے سچا مانتے ہو تو پھر میں علی ابن ابی طالب کے حق کو طلب کرتی ہوں. یہ دیکھیے یہ ہے سیاست. کاش کی یہ سیاست ہمارے پاس بھی ہو, لیکن ہماری سیاست تو جس کام میں آتی ہے وہ آپ کو بخوبی واقف ہے کہ کسی کے پیچھے پڑنے کے لیے ہماری سیاست کام آتی ہے. صلوات محمد تو عزیزان مطلب یہ تھی شہزادی کی سیاست نظری کہ شہزادی نے کس طرح سے باطل کے چہرے سے نقاب کو پلٹ دیا ہے کہ دیکھو تاکہ رہتی دنیا تک تم یہ دیکھ لو کہ تمہیں پہچان ہو جائے. اس لیے کہ اللہ خود کہتا ہے قد تبین الرشد من الغی, ہم نے ہدایت کے راستے کو روشن کر دیا ہے, ہم نے گمراہی کے راستے کو بھی دکھا دیا. یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, کوئی زبردستی نہیں ہے. اسلام کی پالیسی یہ نہیں ہے عزیزان محترم کہ آپ کو زبردستی لا کر کے جنت میں داخل کر دے, یا اسلام کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ آپ کو گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دے. ہاں تو مرضی ہے تمہاری, اب ہم نے تو ہدایت کے راستے کو روشن کر دیا ہے. اب یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے, یہ اپنا اپنا نصیب ہے عزیزان محترم کہ انسان گمراہی کے راستے پہ چلے یا اچھائی کے راستے پہ چلے. لیکن آپ دیکھیں کہ شہزادی کونین نے خالی دربار میں آ کے مقدمہ ہی نہیں لڑا. میں جملے بار بار کہہ رہا ہوں, ذہن نشین کریے, خالی مقدمہ ہی اپنا نہیں لڑا ہے بلکہ شہزادی نے رہتی دنیا تک لوگوں کو دکھا دیا کہ یاد رکھو باطل اس شکل میں بھی تمہارے سامنے آ سکتا ہے, باطل چودہ بدل کر کے اس شکل میں بھی تمہارے سامنے آ سکتا ہے. تو عزیزان محترم چونکہ اب دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اسلام کی 4 بیٹیاں تھیں, 4 بیٹیوں والا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے 4 بیٹیاں تھیں, لیکن کتنے راز سے کتنے رازوں کو شہزادی کھول رہی ہے, کتنے پردے اٹھا رہی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں جواب بھائی, چونکہ ہم نے تو بڑے بھائی کا درجہ دے دیا ہے, تو بڑے بھائی کی درجہ جب ہم نے دے دیا ہے جناب یوسف کے بھائیوں کی طرح, تو ہم نے بڑے بھائی کا درجہ دے دیا تو مانیں گے. صلوات محمد صلی اللہ محمد. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کچھ معاملات ہوتے ہیں جب اور بیٹیاں تھیں رسول اسلام کی تو ہمیں تاریخ میں کہیں دکھائی نہیں دیتی کسی
محققین نے یہ جو حدیث بنانے والوں نے حدیثیں جو روایتیں بنائی ہیں اور اپنی سیاہی کو تاریخ لکھ کے روشنائی میں تبدیل کیا ہے، تو یہ صرف یہاں تک گنتی کے معاملے تک تو تاریخ میں دکھائی دیتی ہے اور کسی معاملات میں دکھائی نہیں دیتی۔ بھائی رسول اسلام کا جنازہ رکھا ہے، صرف فاطمہ زہرا ہی ہے کہ جو رونے کے لیے ہے، اور بیٹیاں کہاں تھی؟ کسی بیٹی کا کوئی گریہ؟ بھائی اتنے خراب معاملات تھے کہ باپ کی میت پڑی ہوئی ہے، بیٹیاں غیر حاضر ہیں۔ اتنی دور تو شادیاں نہیں ہوئی تھی آپ کے مطابق، آ سکتی تھی رسول اسلام کو۔ شہزادی دربار میں آ رہی ہے اپنا حق طلب کرنے۔ ہمارے دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو اولادیں آپ کر دی جاتی ہیں، جو مرحوم مر جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں کا اصول یہ ہے کہ وہ آپ شدہ اولادیں بھی آ جاتی ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے۔ صرف شہزادی حق مانگنے کے لیے آئی ہیں، صرف اور صرف شہزادی حق مانگنے کے لیے آئی۔ تو یہ صرف غصب کا معاملہ تھا۔ دیکھیے یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کسے حلال کما کر کے روزی مل جائے، کسے حرام طریقے سے مل جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ مثال بڑی مشہور و معروف ہے، مرزا محمد اظہر صاحب کے اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے تو مثال دی تھی، میں تھوڑا سا اس کے الفاظ بدل دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور ہمارے آپ کے سماج میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں دو قسم، کئی طرح کے ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک صاحب بڑے مالدار، بڑا پیسہ، بہت مال و دولت، کھانے پینے کے بڑے شوقین، مگر دوسرے کے دسترخوان پہ، ٹھیک ہے، بہت اچھی اعلیٰ قسم کی سگریٹ پینے والے، مگر دوسرے کی سگریٹ کی ڈبیا میں سے کوئی ایک روپیہ انہوں نے خرچ کبھی نہیں کیا۔ لوگ تمنا میں رہتے تھے کہ صاحب یہ ایک کم سے کم کہیں تو کچھ خرچ کرے، نہ کہیں مسجد کا معاملہ، نہ کہیں امام باڑے کا معاملہ، نہ کہیں مکتب کا معاملہ ہے، بہت بڑے معاملات بھی بڑے اچھے خاصے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے گھر ڈکیتی ہو گئی، چوری نہیں ڈکیتی ہوئی، اور ڈکیتی اس معنی میں کہ چور ان کے گھر سے سارا مال چرا کر کے لے گئے انہیں چھوڑ کے، ٹھیک ہے، سب لے گئے۔ اب تو لوگ ظاہر سی بات ہے کہ کام تو اچھا نہیں ہے، لیکن لوگ افسوس تو کر ہی رہے تھے کہ بھئی کام تو خراب ہوا، برا ہوا کہ چوری ہو گئی، مگر ایک دوسرے کو خبر دے رہے تھے تو بڑے مسکرا کے، دیکھیے سارا مال لے گئے، اب اکیلے رہ گئے کہ تنہا۔ مختلف باتیں، کسی نے کہا کہ تھا ان کا حق تھا وہ اپنا حق لے گئے، بڑے خوشی، مطلب کوئی ایسا نہیں تھا معاملہ، بڑے مسکرا کے ارے بھائی سنا ہے کہ چوری ہو گئی انہیں کیا، ان کا، ارے وہی ان کے یہاں بڑے مالدار انسان تھے، اچھی بات ہے، ہو گئی چوری، اللہ ان کے حالات کو صحیح کر دے۔ ایک دوسرے صاحب ایسے بالکل تصویر کا دوسرا دو، ان کے گھر میں مہمانوں کا ایک لائن لگی رہتی تھی، کوئی بھی پریشان حال آتا تھا لوگ ایڈریس بتا دیا کرتے تھے، کوئی خالی ہاتھ نہ گیا ان کے یہاں سے، سب کی پریشانیاں انہوں نے دور کری، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی نے اگر کپڑے کا سوال کیا تو کپڑا دے رہے ہیں، کسی نے کہا کہ صاحب زیادہ راہ نہیں ہے وہ زیادہ راہ دے رہے ہیں، یعنی ہر صورت سے وہ مدد کر رہے ہیں پریشان حال لوگوں۔ پتہ چلا ان کے یہاں بھی چوری ہو گئی ایک رات، ان کے یہاں سے بھی مال چوری ہو گیا۔ اب اگلے دن صبح وہی لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ارے بھائی سنا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ فلاں صاحب کیا چوری ہو گیا، اچھا بھائی افسوس کی بات ہے، وہاں مسکرا کے خبر دے رہے تھے، یہاں منہ لٹکا کے خبر دے رہے ہیں، یہاں منہ لٹکا کے خبر، بھائی افسوس کی بات ہے، باتیں ہونے لگی۔ ارے بھائی چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو ایسے انسان تھے کہ اگر اسے مانگ لیا جاتا تو وہ جتنی ان کی ضرورت تھی اس سے زیادہ انہیں دیتے اور حلال کا ہوتا، حرام کا تو نہ ہوتا، حلال کا ہوتا۔ تو بس یہی تو ہماری امت مسلمہ سے یہی تو معاملہ ہے، یہی تو اختلاف ہے، یہی تو ہمارا رونا ہے۔ اہل بیت کے در پہ اگر آ کر کے مانگتے تمہاری اوقات سے زیادہ عطا کرتے تھے۔ صلوات بے محمد ہماری اوقات سے زیادہ تمہیں دے دیتے۔ وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو یتیم، مسکین، اسیر، اور وہ کہ جو ملائکہ آ رہے ہو جس کے در پہ، وہاں پہ آ کے یہ کہتے ہو کہ ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہم مسکین ہیں، شہزادی اپنے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹیاں انہیں عطا کر رہی ہوں۔
بھوکوں کو کھانا، اور یہ بھی کہہ رہے ہوں، قرآن کی آیت ہے، یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ ہم یہ جو تمہیں کھلا رہے ہیں، اللہ خود کہتا ہے وہ جو کھلاتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتے ہیں، وہ ہماری محبت میں، کسی اور کی محبت میں نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا آگے بڑھ کر کے، یہ بھی کہا کہ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں کھلایا، ہم تمہیں اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ جب بھی ایک انسان کی عادت ہوتی ہے، وہ خواہش ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ